بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ٹوٹل پروسیس ہے کمپنی فارمیشن کا سعودی عرب کے اندر، تمام ریکوائرمنٹس، تمام ایکسپینسز، گورنمنٹ کی فیسز، ہماری کنسلٹنسی فیس اور اس کے جو گورنمنٹ کے چارجز ہیں، اینول رینیول ہے، پلس آپ کے جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال رہا ہوں، جس کا لنک آلریڈی بایو میں مینشن ہے۔ آپ یوٹیوب چینل پر جا کر پوری ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے یہاں پہ کمپنی اوپن کرنے کے لیے؟ اچھا، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک فارن کمپنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک فارن اینٹی ہونی چاہیے، وہ سعودی عربیہ سے باہر کسی بھی کنٹری میں ہو سکتی ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، اس کے بنا کوئی آپشن ہے کمپنی نہ ہو تو؟ نہیں، اس کے بنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے بنا یہی آپشن ہے کہ ارینج ہو جاتی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی، باقی کنٹری میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو وہاں پہ کمپنی مینیج ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا کاسٹ آئے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کاسٹ پے کر کے تو آپ کی وہاں پہ کمپنی مینیج ہو جاتی ہے، اس کی بیس پہ آپ کا یہاں پہ لائسنس اپلائی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی پاکستان میں یا کسی بھی دوسرے کنٹری میں کمپنی نہیں ہے تو وہاں سے مینیج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈاکومنٹس وہاں پہ کلیئر ہوگی، کمپنی ہوگی، نیکسٹ اس کا کیا پروسیس ہے؟ آپ فار ایگزامپل بات کر لیتے ہیں سروس انویسٹمنٹ لائسنس کی، کیونکہ وہی ایک ہارڈ فیوریٹ ہے آج کل، اور وہ تھوڑا سا ایزی بھی ہے، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ باقی ٹریڈنگ کا اور یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے چیزیں، ان کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں، کاسٹ زیادہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ سو سروس انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں تو اس کا نیکسٹ پروسیس کیا ہے؟ فارن کمپنی ہوگی، فار ایگزامپل پاکستان سے کمپنی لے کے ہم یہاں آ گئے، نیکسٹ پروسیس کیا ہے؟ اچھا، فارن کمپنی کے جو بیسک ہمیں 4 ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں فارن کمپنی کے۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کی کمپنی کی وہاں کی CR، سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن، اور اس کے ساتھ ہمیں وہاں پہ آپ کے آرٹیکلز آف ایسوسیشن، میمورینڈم آف ایسوسیشن، اور چوتھے نمبر پہ آپ کی لاسٹ ایئر کی آڈیٹڈ فائنینشیل رپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ نے جس کنٹری میں بھی آپ کی کمپنی ہے وہاں سے فارن آفس سے اور دین سعودی ایمبیسی سے اٹیسٹڈ کروانے ہیں۔ اس کے بعد ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ ہم یہاں پہ پروسیس سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا جو پروسیس ہے یہ تقریباً 3 ویکس کا پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس ریسیو ہونے کے بعد تقریباً 3 ویکس میں آپ کا یہاں پہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لائسنس لینے کے بعد جو اس کی کاسٹ ہے وہ کیا ہے، اور کیا لائسنس کی سیپریٹ کاسٹ ہے یا CR کی سیپریٹ کاسٹ ہے، یا ایک لائسنس کے انڈر ایک سے زیادہ اگر CR اوپن کر رہے ہیں تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھے گی؟ ٹوٹل کاسٹ اس سارے پروسیس کی کیا رہے گی؟ اچھا، انیشل جو کاسٹ، جو پیکیج ابھی ہم لوگ دے رہے ہیں، جس پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہماری کمپنی کام کر رہی ہے، وہ 42,000 ریال ہے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں بتایا، اس میں آپ کی جو فرسٹ ایئر کی گورنمنٹ کی فیسز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں میسا لائسنس کی فیس ہے، اور آپ کی منسٹری آف ٹریڈ کی، منسٹری آف کامرس کی، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے پورٹلز ہیں، ان سب کی فرسٹ ایئر کی آپ کی فیسز انکلوڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہماری کنسلٹنسی فیس بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ یہ 42,000 ریال میں آپ کی فارن اینٹی کے بعد ہم یہاں پہ آپ کو کمپنی اوپن کروا کے اس میں آپ کو بینک اکاؤنٹ تک جو ہے وہ اوپن کروا کے دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن فارن اینٹی جو فارن کمپنی ہے، ایک چیز یہ کلیئر ہو جائے کہ جو باہر کی کمپنی ہے، دوسرے کسی بھی ملک کی جو کمپنی ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ سیپریٹ ہے، اس 42,000 میں وہ نہیں ہے، اٹس اپروکسیمیٹلی 15,000 ٹو 20,000 ریال، جو کہ آپ کی باہر کی کمپنی کی کاسٹ رہے گی، اس کی ڈاکومنٹیشن اور وہ ساری چیزوں کی۔ اچھا، اس کا ٹوٹل پروسیس آپ نے بتایا کہ 3 سے 4 ویک، تقریباً 3 ویکس کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، 3 ویکس میں ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، ہم اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ اب نیکسٹ اس کا جو ٹیکس ہے گورنمنٹ کا وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 35% ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20% ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پروفٹ پہ ہے، یہ ایگزیکٹلی ہے کیا چیز؟ اچھا، وہ تو آپ کا نیکسٹ ایئر کا ہے، جب آپ نے نیکسٹ آڈٹ کروانا ہے، نیکسٹ آپ کا رینیول ہوگا اس ٹائم پہ۔ پہلے تو میں آپ کو نیکسٹ رینیول کی فیس بتا دوں، وہ آپ کی 62,000 جو ہے وہ میسا لائسنس کی ہوگی، پلس پورٹلز کی، اور آپ کی جو ہے وہ آڈٹ وغیرہ ملا کے تو 75,000 to 80,000 ریال جو ہے وہ آپ کی فیس جائے گی نیکسٹ ایئر۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو فیس آپ نے بتائی ہے 62,000، یہ انویسٹمنٹ لائسنس کی کاسٹ ہے، اس کا رینیول ہے؟ اگر اس رینیول میں، یعنی آپ کے پاس ایک CR ہے تو 62 ہے،
اگر آپ کے پاس 2 CR ہیں 3 CR ہے CR آپ کے پاس زیادہ ہیں سجل جس کو بولتے ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ ہیں تو کیا یہ فیس بڑھے گی یا فیس سیم رہے گی؟ نہیں اس میں کچھ زیادہ اس میں فیس نہیں بڑھتی ہے. وہ ٹھیک ہے تقریباً آپ کی ایک CR کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 300 سم تھنگ آپ کو کاسٹ آئے گی. 300 ریال صرف. جی 300 ریال. کیونکہ کچھ لوگ اس کو اس طرح کر کے پیش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر تو ایک CR ہے تو آپ 60,000 یا 62,000 پے کریں گے. اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ یعنی 2 CR ہو گئی تو یہ 62,000 ڈبل ہو جائے گا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ڈیفینیٹلی آپ کا جو سیکنڈ بزنس ہے اس کا آپ نے آڈٹ کروانا ہے, یا اگر سیکنڈ CR پہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس کا آڈٹ ہوگا, یا اس میں آپ کا سٹاف ہے, یا وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے باقی جو CR کی فیس ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے, وہ جسٹ ہنڈریڈس میں ہے, وہ تھاؤزنڈس میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ایکسپینس زیادہ نہیں ہے چاہے آپ ایک سے زیادہ جتنے بزنس بھی کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. پرابلم نہیں ہے. جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے اینول وہ کتنا ہے؟ اچھا ٹیکس کی بات کرتے ہیں. ٹیکس ایک تو آپ کا ایوری 3 منتھس آپ نے جو ویٹ سبمٹ کروانا ہوتا ہے وہ 15% ہے, جو ایک کامن کہتے ہیں کہ جی 35% ٹیکس ہے. 35% 15% تو ویٹ ہے. وہ تو اوور آل آپ ڈیلی بیسس پہ وہ تو ہم آلریڈی پے کر رہے ہیں, آپ بھی پے کر رہے ہیں, ہم بھی پے کر رہے ہیں, ہر بندہ پے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ویٹ کلائنٹ سے لیا, آپ نے گورنمنٹ کو پے کر دی, اس میں آپ نے تو کوئی کسی طرح کا ٹیکس نہیں دیا, بلکہ وہ آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ جو آپ نے اپنا ویٹ پے کیا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. جو ویٹ آپ نے پے کیا آپ اس کے اگینسٹ وہ کلیم کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ ٹیکس ہے وہ ہے 20%. یہ 20% ریونیو پہ ہے یا آپ کے پروفٹ؟ نہیں, یہ آپ کے پروفٹ پہ ہے. جو آپ آڈٹ کروا کے جو آپ پروفٹ شو کروائیں گے اس پروفٹ پہ آپ کا 20% جو ہے وہ ٹیکس. یعنی جو بینک ٹرانزیکشنز رہیں گی جو آپ شو کروائیں گے. نہیں, بینک ٹرانزیکشن تو آپ کا پروفٹ نہیں ہے نا, اس میں تو آپ کے ایکسپینس بھی ہیں ڈیفینیٹلی, آپ کی سیلریز ہیں, آپ کے سٹاف کے باقی سارے ایکسپینسز ہیں, تو وہ سارے ایکسپینس نکال کے اس کے علاوہ اس کے بعد جو آپ کا پروفٹ ہوگا سارے ایکسپینسز نکال کے تو اس کا 20% جو ہے وہ آپ نے گورنمنٹ کو پے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ مینیجیبل ہے کہ آپ اس کو کیسے مینیج. بالکل صحیح بات ہے, یہ مینیجیبل ہے. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی مارکیٹ میں اوور آل ایک چہ مگوئیاں چل رہی ہیں کہ ابھی اس مہینے میں, نیکسٹ مہینے میں یا مارچ تک میکسیمم سعودی لا میں کافی ساری چینجز آ رہی ہیں, اسپیشلی جو ہمارے انویسٹرس آ رہے ہیں, فارن انویسٹمنٹس جتنی آ رہی ہیں, کمپنیز آ رہی ہیں یا چھوٹے انویسٹر آ رہے ہیں, ان کے لیے کافی ساری چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں, ان کو کافی سہولتیں دی جا رہی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیس کم کی جا رہی ہے, ختم کی جا رہی ہے, اقامہ کاسٹ ختم ہو رہی ہے, ٹرانسفر فیس ختم, یعنی ڈفرینٹ کہانی ہے. اس کے بارے میں ایگزیکٹ آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ اچھا, اس میں ابھی تک فی الحال تو کوئی بھی ایسی نیوز نہیں ہے. بالکل ایک نیو انویسٹمنٹ لا آ رہا ہے, ہوپفلی اس ویک میں, نہیں تو میکسیمم نیکسٹ ویک میں اس کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی منسٹری آف انویسٹمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. جو کہ جو مطلب کمپنیز آلریڈی اسٹیبلشڈ کمپنیاں ان کو ای میل آئے گی, پلس آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے پورٹل سے انفارمیشنز وغیرہ مل سکتی ہیں. تو اس میں ابھی تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ اس میں کیا چینجنگز آئیں گی. ٹھیک ہے. اس میں ابھی تک گورنمنٹ جب تک اس چیز کو آفیشلی اناؤنس نہیں کرتی تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا چینجنگز آئیں گی. لیکن یہ ضرور ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ یہ بڑا ایک انویسٹر فرینڈلی ٹھیک ہے لا ہے, جو مطلب یہ چینج ہو رہا ہے, جتنا بھی انویسٹمنٹ لا جو چینج ہو رہا ہے پازیٹیو چیزیں اس میں پازیٹیو چیزیں آئیں گی, بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. اور لیکن ابھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کیا کیا چینج ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اچھا سائن ہے جو نئے انویسٹر. ہاں جی انشاءاللہ, کیونکہ پہلے بالکل ایسا ہی ہے, پہلے جتنی بھی مطلب فیسز وغیرہ زیادہ تھی وہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا انویسٹمنٹ لائسنس تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے تھی. ابھی جو چھوٹا انویسٹر ہے اس کو بھی اکاموڈیٹ کریں گے ان چیزوں میں. ابھی جو لا چینج ہوگا اس میں چھوٹے انویسٹر کو بھی اکاموڈیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کے جو میسا لائسنس آپ لیتے ہیں اس میسا لائسنس کے انڈر آپ کے پاس پہلے جو ویزا ہوتے ہیں, کتنے ویزا آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, اور ان کی کیا فیس کیا ہوتی ہے, یعنی اس کی جو اینول رینیول کی کاسٹ ہے وہ کاسٹ کیا ہوتی ہے, اور آپ ان ویزوں کو بڑھا سکتے ہیں یا اس کا کیا ہے؟ اچھا, اس میں لائسنس کے اوپر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے منسٹری آف انویسٹمنٹ کی طرف سے 3 ویزاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ CEO کا, جنرل مینیجر کا اور آپ کے پاس ڈائریکٹر کا, یہ 3 ویزاز ہوتے ہیں. جہاں تک بات کی جائے ان کی کاسٹ کی تو ان کی کاسٹ, اقامہ کاسٹ, ویزا ایشوئنگ کاسٹ اور باقی جتنے بھی پروٹوکولز ہیں
وہ سیم باقی جیسے ہی لاگو ہوں گے. آپ کی ان ویزاز کی ان اقاماز کی بھی اقامہ کاسٹ جو ہے وہ 10,500 اپروکسیمیٹلی ہوگی جو کہ کمپنیز کا ہوتا ہے. اس میں ابھی تک فی الحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کی اقامہ کاسٹ کم ہوگی یا ڈپینڈنٹ فیس یا کچھ نہیں ایسا. ہاں ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. وہ ساری جتنی چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری آپ کو ایز اٹ از پے کرنی ہے جو آپ پے کر رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اقامہ کاسٹ اور باقی کاسٹ جو ہیں وہ سیم ہے آپ کی.